السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے دوستو؟ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ سے عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے لیے بھی اور اپنے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سب کے لیے دعا مانگنی ہے، سب کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگنی ہے، سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، یہ اس رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو آج ہم یہ ویڈیو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آج ہم ایک دعا بتانا چاہتے ہیں کہ جو آج کے دن پڑھی جائے تو اللہ تعالی ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے سے پہلے ہی ہمارے جو بھی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب جو دعا مانگنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی پورے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ تو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں، یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے۔ اس پورے مہینے میں جو بھی دعائیں مانگی جائیں گی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ تو آج پہلا جمعہ ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو آج ہم ایسی دعا آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جس دعا کو پڑھنے سے ہم لوگوں کی جو بھی ہماری حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر کوئی انسان پریشان ہے، کوئی پیسے کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو پریشانی کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی جسمانی طور پر پریشان ہے، یعنی پریشانیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کیونکہ ہم ہمارے دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے نبی کی سنتوں سے دور ہو چکے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ ضروری ہے کہ جیسا ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ان راستوں پہ ہم چلیں۔ جو ہمارا دین تھا، ہمارے نبی کا بتایا ہوا راستہ تھا، اس سے ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس راستے پہ ہمیں دوبارہ آنا ہوگا۔ اگر ہم ہمارے نبی کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو پھر ہمیں وہ وقت دور نہیں کہ ہماری بھی دعائیں سوچنے سے پہلے دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہمارا رب بہت سخی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، لیکن ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم اس سے مانگنے کے بجائے لا خدا سے مانگتے ہیں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف ہم ہمارے خدا سے مانگیں، اور جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے روتا ہے اور جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جائے وہ روتا رہتا ہے اور اپنی بات منوا کر ہی پیچھے ہٹتا ہے، بس اسی طرح ہمیں بھی ہمارے رب کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اس سے مانگنا ہے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تیرے علاوہ کون ہے ہمارا جو ہمیں دے گا، جو ہماری دعائیں سنے گا، جو ہماری مغفرت کرے گا، جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، جو ہمارے اپنوں کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے دعائیں مانگنی ہے اور اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تو یہ عمل ہم جلدی سے زیادہ دیر کیے بنا آج کا یہ عمل بتا رہے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا عمل ہے، آج کے دن آپ کسی بھی وقت یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعائیں قرآن سے ثابت ہیں، حدیثوں سے ثابت ہیں، اس میں کوئی نئی دعائیں ہماری طرف سے جوڑی گئی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ مصلی پہ باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس دعا کو آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اپنی انگلیوں کے اوپر۔ اس کے بعد ہمیں اپنی انگلیوں کے اوپر 9 مرتبہ اللہ کے 2 نام ہیں، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، اس طرح کر کے 9 مرتبہ اللہ کے یہ نام اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ان ناموں پہ سے۔ یا غنی یعنی کہ بہت غنی، اللہ کا نام ہے یہ، اس نام سے اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد ہمیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریے اپنے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے اللہ کے سامنے رکھیے اور اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا، آپ کے مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے اور بہت زیادہ دعائیں کریے پوری قوم کی، امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے۔ جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی تمام دعائیں اپنے رحم و کرم سے پوری کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔